بہلول کی عادت تھی کہ اگر ان کے اخراجات میں سے کبھی کچھ رقم بڑھ جاتی تو وہ ایک گڑھے میں ڈال دیتے۔ انہوں نے اس گڑھے کو ایک ویران جگہ میں چھپایا ہوا تھا، گویا یہ بہلول کی گلک ہو۔ بہلول ایک عرصے تک اپنی بچت اس میں جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بچت 300 درہم ہو گئی۔ ایک دفعہ وہ 10 درہم اس گلک میں ڈالنے گئے کہ وہ ایک موچی کی نظر اس پر پڑ گئی، اور بہلول نے بھی اسے دیکھ لیا کہ وہ اسے گلک میں رقم ڈالتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ بہلول 10 درہم جمع کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد موچی وہاں گیا اور بہلول کی تمام جمع پونجی وہاں سے نکال کر اپنے گھر چلا گیا۔ کئی دنوں بعد بہلول اس جگہ پر گئے تو دیکھا کہ خالی گلک پڑا ہوا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کام اسی موچی کا ہے۔ بہلول اس کے پاس گئے اور کہا، بھائی مجھے کچھ حساب تو کر دیں۔ اس نے پوچھا، کیسا حساب؟ بہلول نے کہا، میں نے بہت سی جگہوں پر اپنی گلکیں چھپائی ہوئی ہیں، ان میں اچھی خاصی رقم ہے، آپ ذرا حساب کر کے بتائیں کہ کل جمع پونجی کتنی بنتی ہے۔ پھر بہلول نے حساب شروع کیا کہ اتنے درہم ایک گلک میں ہیں، اتنے درہم دوسرے گلک میں، اور اتنے تیسرے گلک میں ہیں۔ موچی حساب لگاتا رہا، کل رقم 3000 درہم جا کر بنی۔ پھر بہلول نے کہا، بھائی میں چاہتا ہوں کہ تمام گلکوں سے رقم نکال کر فلاں ویرانے میں گلک میں چھپا دوں، کیونکہ یہ گلک انتہائی محفوظ ہے اور چوروں کی نگاہ سے بھی دور ہے۔ موچی نے کہا، تو ٹھیک ہے، آپ ایسا ہی کریں۔ پھر موچی نے دل میں سوچا کہ میں نے تو جلد بازی سے کام لیا، اگر بہلول کو یہ علم ہو گیا کہ اس کی اس گلک میں کچھ رقم موجود نہیں تو وہ باقی رقم وہاں منتقل نہیں کرے گا۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ میں اس کی یہ رقم اس کی گلک میں جا کر ڈال دوں تاکہ وہ دوسری رقمیں بھی یہاں لے آئے، اور یوں مجھے 300 درہم کے بجائے 3000 درہم مل جائیں گے۔ بس موچی نے رقم اٹھائی اور اسی گلک میں جا کر ڈال دی۔ دوسرے دن بہلول نے جا کر چپکے سے اپنی رقم اس میں سے نکال لی اور اس گڑھے میں پخانہ کر کے اسے دوبارہ بند کر کے چلے گئے۔ وہاں موچی نے اس بار بہلول کو اس سمت سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھا کہ بہلول اپنی باقی رقم بھی یہاں ڈال کر جا رہے ہیں۔ بہلول کے روانہ ہونے کے بعد موچی بھی چپکے سے وہاں سے گزرا اور گڑھے سے مٹی ہٹا کر اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ پخانے سے جا ٹکرایا۔ موچی سمجھ گیا کہ بہلول نے اس کے ساتھ چال چلی ہے۔ چند دن بعد بہلول پھر اسی موچی کے پاس آیا اور فرمایا، بھائی ذرا حساب تو کر دیں۔ موچی نے کہا، بتاؤ۔ بہلول نے کہا، اگر اتنے درہم ہوں اور پھر اتنے درہم ہوں، انہیں جمع کیا جائے اور اس کے ساتھ تمہارے ہاتھ کی اس بدبو کو جمع کیا جائے تو کل کتنی رقم بنے گی؟ یہ سن کر موچی ان کے پیچھے دوڑا، مگر بہلول پہلے ہی دوڑ پڑے۔